أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. زندہ جسم ایک اکائی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی مختلف نظامات ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ جسم یا مشین اپنے کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ ان پرزوں یا اعضاء کی حالت سے ہی اس جسم یا مشین کی کارکردگی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ انسانی جسم کے ہر طریقہ علاج اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے۔ ہر طریقہ علاج نے جسم انسانی میں مختلف نظامات طے کیے ہیں، جیسے نظام ہضم، یہ منہ سے لے کر مکہ تک ہے، نظام پیشاب، سانس کا نظام، جلد کا نظام، یہ سب کچھ وہ ہے جو بصارت سے نظر آتا ہے۔ بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ ایک بالکل مختلف نظام ہے۔ انسانی یا حیوانی نظام بدن دیگر مختلف نظامات میں تقسیم نظر آتا ہے، لیکن ان کی اصل حقیقت ایک ہے اور عام نظر آنے والی چیزوں سے بالکل الٹ ہے۔ قدرت کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز کبھی مفرد نہیں ہوتی، یہ مختلف چیزوں سے مرکب ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں نے سچ کہا، یہ مختلف چیزوں سے مرکب ہوتی ہے۔ ابھی واضح کرتا ہوں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے اتنی واضح چیز ہمیں پہلے کیوں سمجھ نہیں آئی۔ پہلے یاد رکھیں، زندہ اجسام 4 ٹیشوز سے مل کر بنے ہیں۔ ان میں 3 ٹیشوز کا تعلق زندگی سے ہے، چوتھا ٹیشو زندگی میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا، بلکہ جسم کو سپورٹ فراہم کرتا ہے، مختلف اعضاء کو حفاظت فراہم کرتا ہے، خوبصورتی فراہم کرتا ہے، لیکن انہیں خوراک فراہم کرنے کا کوئی مخصوص نظام جسم میں کام نہیں کرتا۔ یہ بڑھتے ہیں، اپنی مرمت کرتے ہیں، لیکن ان میں حس نہیں ہوتی، ان میں دوران خون نہیں ہوتا۔ آپ کے ناخن، آپ کے بال، آپ کی ہڈیاں اور دانت ان کی مثالیں ہیں۔ باقی 3 ٹیشوز، نروس ٹیشو، مسکولر ٹیشو اور ایپیتھیلیل ٹیشو، ان کے باہمی تعامل سے زندہ جسم کا نظام چلتا ہے اور انہی کی کارکردگی پر زندگی قائم ہے۔ ہمارے جسم کے سارے اعضاء انہی ٹیشو سے باہم مل کر بنے ہیں، صرف کمپوزیشن کا فرق ہوتا ہے۔ کہیں کسی ٹیشو میں کمپوزیشن کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کہیں کسی اور کی، لیکن ٹیشو یہی رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ زندہ جسم میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ مثال سے سمجھیں، ہماری جلد، اس نے ہمارے جسم کو ڈھانپ رکھا ہے، لیکن یہ ڈھانپنا صرف باہر سے نہیں بلکہ یہ نظام دو طرفہ ہے۔ ہمارے جسم میں صرف باہر سے نہیں، اندرونی طور پر بھی ڈھانپا گیا ہے۔ جہاں بیرونی جلد ختم ہوتی ہے، اندرونی ڈھانپنے والی جھلی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے منہ کے اندر سے لے کر معدہ اور آنتوں سے ہوتی ہوئی مکہ تک، ناک کے اندر سے لے کر پھیپھڑوں اور حلق تک، آنکھوں کے اندرونی طرف سے لے کر کانوں تک، پیشاب کی نالی سے لے کر عورتوں کے رحم تک، جہاں بھی جسم کا کوئی حصہ بیرونی طرف کھلتا ہے، وہاں یہ جھلی جس نے بدن کو اندرونی طور سے ڈھانپ رکھا ہے نظر آ جاتی ہے۔ ہماری جلد دیکھنے میں ایک نظر آتی ہے، لیکن یہ مختلف ٹیشوز کا مجموعہ ہے۔ اس میں احساسات ہیں جو نروس ٹیشو سے بنے ہیں اور دماغ کے ماتحت اپنا کام کرتے ہیں۔ جلد میں مضبوطی ہے، لچک ہے جو مسکولر ٹیشو کی ماتحت اپنا کام ادا کر رہی ہے۔ جلد اپنی ضرورت کی خوراک استعمال کر رہی ہے اور اس میں اپنے فضلات کو خارج کرنے کا پورا نظام موجود ہے، جو جگر کے ماتحت کام کر رہا ہے۔ جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے مسامات ہیں جو کہ دراصل غدود ہیں۔ جلد پر بال ہیں جو اصل میں کنیکٹیو ٹیشو کے نمائندہ ہیں۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر موجود رہتے ہوئے غذا مل رہی ہے۔ ہر ٹیشو کی غذا دوسروں سے علیحدہ ہے۔
لیکن ایک ہی ذریعہ سے انہیں مل رہی ہے۔ اگر ہر ٹیشو کو اس کی خوراک اعتدال سے ملتی رہے تو بیلنس قائم رہتا ہے۔ اگر ایک ٹیشو کی خوراک مقررہ حد سے تجاوز کر جائے، دوسرے ٹیشو کو خوراک خون میں اسی تناسب سے کم ہو جاتی ہے اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، کسی بڑی چیز کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے کاٹنے کی ضرورت نہیں، اس کے برابری سے بڑی چیز بنا دیں، پہلی چیز خود بخود ہی چھوٹی ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز کے چھوٹا یا بڑا ہونا یا سست ہونے کا معیار اس کا ریفرنس ہے۔ جیسے سائیکل کی رفتار پیدل چلنے والے سے زیادہ ہے لیکن موٹر سائیکل سے کم ہے۔ ریفرنس بدلا اور سب کچھ بدل گیا۔ اب جلد میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا، یہ اس کی علامت ہے، بیماری نہیں، لیکن معالجین پوری جلد کو بیمار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، جبکہ جلد تو بیمار تھی ہی نہیں، اس کے ٹیشو میں سے کوئی ایک تیز ہوا تھا، نتیجے میں دوسرا سست ہو گیا۔ اس بیلنس کو معتدل کرنا تھا، لیکن ہم نے پوری جلد کا علاج شروع کر دیا۔ دنیا میں بیماریاں یعنی ڈیزیزز صرف 6 ہیں، کوئی ٹیشو تیز ہوا ہے یا سست، یہ بیماری ہے، اور تیزی یا سستی سے پیدا ہونے والی تکلیفیں تو صرف علامات ہیں۔ آج کے معالجین ان علامتوں پر بیماری کا سٹکر لگا کر علاج شروع کر دیتے ہیں۔ علامات کو دبانے کے لیے ادویات اور دیگر اقدامات تجویز کر دیے جاتے ہیں۔ بگڑا ہوا توازن قائم نہیں کیا جاتا، مریض ایک تکلیف دہ دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ مریض کو اس دلدل سے نکالنا بہت آسان تھا، اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ مریض شفا کی امید میں معالجین کے کلینکس اور ہسپتالوں کے چکر کاٹتا ہوا خوار ہو جاتا ہے۔ اس کے وسائل ضائع ہوتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کی چاندی ہو جاتی ہے، انسانیت سستی رہتی ہے، ظلم کا نظام چلتا رہتا ہے۔ ایک لطیفہ تھا جو لطیفہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، کسی کی بربادی کسی اور کی آبادی ہوتی ہے۔ وکیل صاحب کی بیوی نے وکیل صاحب سے گھر چلانے کے لیے رقم مانگی۔ وکیل صاحب نے جواب دیا، ایک طلاق کا کیس آیا ہے، طلاق ہو جائے، ان کا گھر اجڑ جائے، اس فی سے ہم اپنا گھر آباد کر لیں گے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اسے سمجھنے کے لیے ایک اور طریقے سے اس کو سمجھیں۔ وہ FBR ہو یا محکمہ داخلہ، محکمہ مال ہو یا محکمہ زراعت، وہ پورے ملک میں پھیلا ہوتا ہے۔ اس کے مرکزی دفتر ہوتے ہیں، پھر صوبائی، پھر کمشنری کے لیول پر، پھر ضلع کی سطح پر، پھر تحصیل کی سطح پر، اور ہر مقامی دفتر میں خرابی آتی ہے تو پورا محکمہ خراب نہیں ہوتا، تو پوری حکومت خراب ہو تو جس لیول پر خرابی ہو اس کے پیچھے سب معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹیشوز سارے جسم میں پھیلے ہوتے ہیں، جس جسم کے حصہ میں علامت ظاہر ہو اس لیول کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، صرف اسے درست کر دیا جائے سارا جسم خود ہی درست ہو جاتا ہے۔ مثال سے سمجھیں، 3 ٹیشوز کے تعامل سے زندہ جسموں کا نظام چل رہا ہے۔ تینوں ٹیشوز میں مریض کو قبض بھی ہو سکتی ہے اور بخانے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر قبض مسکولر ٹیشو میں ہے اس کے لیے ہمیں تمہ استعمال کرنا پڑے گا، اگر قبض ایپیتھیلیل ٹیشو میں ہے اس کے لیے ہمیں سناء استعمال کرنی پڑے گی، اگر قبض نروس ٹیشو میں ہے اس کے لیے ہمیں گلقند استعمال کرنا پڑے گی۔ اگر ہر قسم کی قبض کے لیے ایک ہی دوائی کی ضرورت تھی تو پھر قدرت نے قبض کشائی کے لیے مختلف ادویات کیوں پیدا کیں؟ کس مریض کو کس وقت کس دوائی کی ضرورت ہے، یہ ایسڈ بیس سالٹ کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے نبض سے تشخیص کریں گے اور مریض کی قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بیماری اور علامات کا فرق ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اس وقت متعلقہ موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جلد کی بیماریوں کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ تقریباً تمام ہی طریقہ علاج کے معالجین ان سے عاجز ہیں۔
کہیں کریمیں، کہیں مالشیں، کہیں انجیکشن، کہیں گولیاں، کہیں بڑے بڑے نسخے، کہیں زہریں، اور کہیں ان کے تریاق استعمال کروائے جاتے ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہی رہتا ہے۔ مریض کو نہ دن میں چین اور نہ رات میں سکون ہوتا ہے۔ پورے کے پورے گھرانے، کیا بچے کیا جوان، کیا عورتیں کیا مرد، سب اس میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ٹیشوز میں اعتدال قائم کر دیا جائے، خواہ چنبل ہو یا عام خارش، کیا فنگل انفیکشن ہو یا سورائسس، ایسے غائب ہوتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے، نبض کی خاموش آواز کیسے سننی ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بلڈ پریشر ہو یا شوگر، رسوڑی ہو یا کینسر، ان سب کا علاج آپ گھر بیٹھے ہی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بس ہماری ویڈیوز کو سنیں، سمجھیں اور یاد رکھیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر نبض کی عمارت قائم ہونی ہے۔ آپ ان بنیادی باتوں کو سمجھ گئے، تینوں ٹیشوز کو کیسے تیز یا سست کرنا ہے، ان کا توازن کیسے قائم کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ان بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک عام فہم کا آدمی جب ان اصولوں پر علاج کرے گا تو کوئی وجہ نہیں کہ خطرناک سے خطرناک بیماری بھی ختم نہ ہو جائے۔ ہماری نظر میں کوئی بیماری خطرناک نہیں ہوتی، لیکن دیگر علاجات نے جو خوف لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، جب ان اصولوں پر عمل کریں گے خود ہی ذہنوں سے نکل جائے گا۔ ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو چونکہ زمین اپنے مدار اور محور پر گھوم رہی تھی اس لیے کانپ رہی تھی۔ ایسے پنکھا امبیلنس ہونے پر کانپتا ہے، اس کانپنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ پیدا فرما دیے۔ فرشتے حیران ہو کر عرض گزار ہوئے، یا باری تعالیٰ، کیا آپ نے ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا، ہاں، لوہا۔ فرشتے پھر عرض گزار ہوئے، کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا فرمائی؟ جواب ملا، ہاں، آگ۔ پھر مزید حیران ہوئے اور دوبارہ عرض گزاری، یا باری تعالیٰ، کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا، ہاں، پانی۔ اب ان فرشتوں کی حیرانی کی انتہا تک پہنچتے ہوئے عرض گزار ہوئے، یا باری تعالیٰ، تیری حکمتیں تو ہی جانے، کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا فرمائی؟ جواب ملا، ہاں، ہوا۔ یہ حقائق صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس میں کائنات کی تخلیق اور کام کرنے کا اصول بیان ہوا ہے۔ اس کی حکمت کو سمجھیں۔ پہلی 3 چیزیں کثیف بیان فرمائیں اور بعد میں 3 چیزیں لطیف بیان فرمائیں۔ قدرت کثافت کو لطافت سے ختم کرتی ہے۔ مزید سمجھیں، زمین زندگی کے لیے صرف ایک پلیٹ فارم ہی نہیں بلکہ مختلف عناصر کا خزانہ بھی ہے۔ زندگی کے لیے کچھ چیزوں کو وافر ضرورت ہے، انہیں مائکرو نیوٹرنٹس کہتے ہیں، اور کچھ عناصر کی خفیف مقدار میں ضرورت ہے، انہیں مائکرو نیوٹرنٹس کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ دراصل ان مائکرو نیوٹرنٹس کے خزانے ہیں۔ پھر لوہے کا ذکر فرمایا، زمین پر مقناطیسیت کا قانون نافذ ہے، ہر چیز دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہے یا ریپیل کر رہی ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں لوہا سیال شکل میں موجود ہے، جس کی وجہ سے کشش ثقل قائم ہے۔ ایک نادیدہ طاقت ہر چیز کو زمین پر قائم رکھے ہوئے ہے۔ چونکہ زمین پر مقناطیسیت کا قانون نافذ کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے زمین میں لوہے کے خزانے رکھ دیے اور اسے سیال رکھنے کے لیے آگ کا ذکر فرمایا۔ سورج کی توانائی کا منبع بھی آگ ہی ہے، جو اپنے فاصلے کی وجہ سے ہم تک حرارت کی شکل میں پہنچتی ہے، ورنہ آگ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہی حرارت پہاڑوں میں موجود نیوٹرینٹس کو ضرورت کے مطابق حل پذیر بناتی ہے۔ حرارت سے طاقتور پانی بنایا اور اس پانی سے زیادہ طاقتور ہوا کو بنایا، جو گہرائیوں سے اس پانی کو اٹھا کر پہاڑوں کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور پانی کو بہترین سالوینٹ بنایا، جو بہنا شروع ہوتا ہے تو اپنے ساتھ ان مائکرو نیوٹرینٹس کو بھی بہا لاتا ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں کی تہہ میں جو ریت ہوتی ہے، یہ ان پہاڑوں اور پتھروں کے ہی ریزے ہوتے ہیں، جو پانی اپنے ساتھ بہا لاتا ہے۔
جو زمین پر پانی کے ذریعے ہی پھیلتے ہیں اور پھر کینچوؤں اور دوسرے کیڑوں کی مدد سے قدرتی طور پر تحلیل ہو کر پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں اور پودوں کی خوراک بنتے ہیں۔ بارش جب برستی ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، زمین کے اوپر آبی بخارات کا ایک بادل سا بن جاتا ہے جو زندگی کے لیے تکلیف دہ اور حبس کا باعث بنتا ہے اور مہلک بھی ہو سکتا ہے۔ بارش کے بعد ہمیشہ ہوا چلتی ہے جس سے ہر جاندار ایک خوشگواریت محسوس کرتا ہے اور طبیعت میں بالیدگی آتی ہے۔ ہوا صرف بارش برسانے اور گہرائیوں سے پانی کو اٹھا کر بلندیوں تک لے جانے کا کام ہی نہیں کرتی، بلکہ بارش کے بعد فالتو پانی اور اس کے بخارات کو ٹھکانے لگانے کا کام بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی 3 آیت میں فرماتا ہے، ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کر رکھی ہے، یہ اندازہ بھی وہ توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما لیا ہے، یہ جب تک قائم ہے کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس دن یہ توازن بگڑ گیا قیامت آ جائے گی اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہماری کامیابی کا راز بھی توازن میں پنہاں ہے، ہم نے توازن قائم کر لیا، کامیاب ہو گئے، توازن پر توجہ نہ دی، 1000 کوشش کے باوجود ناکام رہیں گے۔ فطرت میں کوئی چیز خالص نہیں ہوتی، جب ہم خالص چیز کو تلاش کرتے ہیں تو اپنے لیے پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ گندم کی مثال لیں، دانہ گندم میں جو سفید رنگ کا گودا ہوتا ہے وہ توانائی سے بھرپور جسم کو خوراک مہیا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن آنتوں میں سودا پیدا کرتا ہے۔ گندم کا چھلکا اس سودے کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ہم نرم خوبصورت روٹی حاصل کرنے کے لیے گندم کے آٹے کو چھان کر استعمال کرتے ہیں، نتیجہ میں قبض اور پیٹ درد نہیں چھوڑتا۔ جب سے چائنا چکی آئی ہے وہ گندم کے چھلکے کو بھی باریک کر کے آٹے کا حصہ بنا دیتی ہے، اس وقت سے قبض اور پیٹ درد میں جیسی تکلیفیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ اسی طرح گنے کے رس میں کرومیم ہوتا ہے، جب تک کوئی سائنس اس قابل نہیں ہو سکی کہ معمولی کرومیم کو انسانی جسم میں جذب کروا سکے۔ گنے کا رس گڑ اور شکر میں موجود ہوتا ہے، اس لیے مٹھاس کا نقصان انسانی جسم کو نہیں پہنچتا، لیکن جب سفید شکر یعنی چینی بنائی جاتی ہے تو صفائی کے چکر میں وہ کرومیم ضائع ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر نہ ہونے کی وجہ سے چینی استعمال کرنے والوں کو پورے زور و شور سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح جس بھی قدرتی چیز میں جو نقصان دینے والی چیز موجود ہوتی ہے، اس سے بچانے والی چیز بھی قدرت نے اسی میں رکھ لی ہے۔ ہم خالص جوہر حاصل کرنے کے چکر میں اس فائدہ مند چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جس نے ہمیں اس خالص جوہر کے نقصان سے بچانا تھا۔ یہ کائنات بہت وسیع ہے اور طے در طے ہے، جو آپ کے سامنے ایک کھلا میدان ہے۔ جب اس میدان کی وسعتیں آپ کے سامنے تنگ ہونے لگیں، قدرت آپ کے لیے اگلی طے کھول دیتی ہے اور تلاش کا میدان پھر وسیع ہو جاتا ہے۔ جو کچھ آج معلوم ہے اور آئندہ معلوم ہوگا، سب کچھ پہلے سے موجود تھا، بس نظروں سے پنہاں تھا۔ جو کوشش کرتے گئے ان کے سامنے راز افشاں ہوتے گئے۔ ضرورت صرف صحیح سمت میں کوشش کرنے کی ہوتی ہے۔ نئی ایجاد اور ترقی کی دوڑ میں فطرت سے ٹکر نہ دیں، فطرت کی پیروی کریں، اسی میں بچت بھی ہے اور فلاح بھی۔ آپ صحت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، گئی صحت کو واپس لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کامیابی کا ہی راستہ ہے۔ فطرت کی تقلید کریں، کامیابی آپ کو مقدر ہوگی۔ السلام علیکم۔